السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی نواب نعمان جان عباسی یوٹیوب چینل، جسے آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ کمنٹ باکس میں جا کے میرے خیال کا اظہار لازمی کریں۔ تو میرے دوستو، آج نخبۃ الاحادیث کی میں چھٹی حدیث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کا ٹاپک ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سیدنا ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا صاف ستھرا گھر رکھنا ہے، گھر کی صاف ستھرائی رکھنی ہے، اس کے بعد اپنے واش روم صاف رکھنے ہیں، اپنے ڈریسز صاف رکھنے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے، اپنی سوچ صاف رکھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں نصف ایمان کے اندر آتی ہیں۔ اور آپ نے پرفیوم لگا لیا، آپ نے اچھی صاف ستھری سواری رکھی ہوئی ہے، تو آپ کی مجلس جو ہے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، یہ چیز ساری نصف ایمان کے اندر آتی ہے۔ اور انسان کے اس عمل سے، انسان کی اس عادت سے، انسان کے اس بیسک جو مورل ویلیو ہے، اس سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کا رہن سہن اتنا صاف ہے، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کی بات بھی سنتے ہیں۔ تو یہ نصف ایمان کا مطلب دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان صاف ستھرا رہتا ہے تو ہر وقت فرشتے بھی اس کی رہنمائی میں رہتے ہیں، فرشتے بھی اس کی حفاظت میں رہتے ہیں، فرشتے بھی تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ اور جو انسان صاف ستھرا نہیں رہتا، وہ مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اگرچہ اس نے وضو کر لیا ہو، وہ پاک ہو، اس پہ غسل جنابت واجب نہ ہو، لیکن اس کی جسم کی اچھی سے صفائی نہ ہو، اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، اس کے ڈریس سے پسینے کی سمیل آ رہی ہو، یا اس نے اچھے سے کنگھی نہ کی ہو، تو اس وجہ سے جو آس پاس رہنے والے لوگ ہیں وہ اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جو انسان بدبودار ہوتا ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں آج آپ کو ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، وہ توجہ یہ ہے، وہ ایک انٹرسٹ جس کی طرف میں آپ کو دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو لوگ پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، سفینہ کھاتے ہیں یا نشاور چیز کھاتے ہیں، ان کے منہ کا جو ذائقہ ہے یا جو منہ کی جو شیب ہے یا دانتوں کے اوپر ان کی جو پرت ہے پان کی یا گٹکے کی یا سفینے کی، وہ چڑھ جاتی ہے۔ تو میں ایک ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جب آپ ہر چیز اچھی اور صاف ستھری پہنیں گے، آپ ہر چیز اوکے کی رپورٹ میں ہوں گے، آپ پوزیٹیو وائب دوسروں کو دے رہے ہوں گے، جب آپ کے منہ سے وہ دیکھیں گے کہ یہ پان کھا رہا ہے، سارے منہ کی پان کی لالی لگی ہوگی، آپ گٹکا کھا رہے ہیں تو گٹکے کے نشان آپ کے دانتوں پہ لگے ہوں گے، آپ نسوار کھا رہے ہیں، نسوار کتنی گندی سمیل آپ کے منہ سے آ رہی ہوگی۔ تو آپ یہ بتائیے، آپ کی باقی کی جتنی بھی صفائی ہے اس صفائی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور جو انسان اپنے گھر کا واش روم بالکل نیٹ اینڈ کلین کر کے رکھتا ہے، بالکل صاف چمکا کے رکھتا ہے، لیکن اپنے منہ کی صفائی نہیں کرتا، تو اس انسان کے ایمان کی گواہی جو فرشتے ہیں وہ کیسے دیں گے، جو اس کے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ایک چیز کی طرف جو آپ کو توجہ دلائی ہے، یہ آپ ذرا غور کریں کہ جب ایک انسان گناہ گار ہوتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس کی روح سے اتنی گندی سمیل آتی ہے، اتنی سمیل آتی ہے، جب اس کو آسمان کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے، پورے کا پورا آسمان وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس کے دروازہ آسمان کا نہیں کھولتے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی بدبودار گندی روح لے کر آ گئے ہو، ہم اس سے بالکل بدبو محسوس کر رہے ہیں، آسمان کی جو فضا ہے، آسمان کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ بالکل خراب اور بدبودار گندا ہو چکا ہے، لہٰذا اس روح کو لے جاؤ، یہاں سے دفع کرو اس کو یہاں سے، اس کو آسمان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آسمان کا پہلے آسمان کا دروازہ تک نہیں کھلتا، ساتواں آسمان تو بعد کی بات ہے۔ تو اس لیے آپ جب اپنے آپ کی صفائی رکھیں گے، اپنے منہ کی صفائی رکھیں گے، اپنے جسم کی صفائی کریں گے، اپنا گھر، رہن سہن، اپنی مجلس، اپنی سوچ، اپنا دل، ہر چیز صاف رکھیں گے، تب جا کے آپ آدھے ایمان کے معیار تک پہنچیں گے۔ تو میں آج آپ کو لوگوں کے لیے بس اتنی ہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother. Good luck and stay safe.